حالانکہ عقیدے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، اس کے مطابق عقیدہ اپنا بنائے۔ پہلے عقیدہ گھڑ کے قرآن و حدیث کے اس کے مطابق نہ بننے کی کوشش کرتا رہے۔ آگے والا جو یہ لفظ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اس سے مراد کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا پتہ چل گیا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا پتہ چل گیا، ذرے ذرے پتے پتے کا پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام نعوذ باللہ عالم الغیب بن گئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی نا ہر بات کو لکھتے تھے، ہر بات کو لکھتے تھے۔ تو اس صحابہ نے کہا کہ کیا کرتا ہے تو ہر وقت لکھتا رہتا ہے؟ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ کی حالت کیسی ہوتی ہے، ہر وقت ہر بات لکھتا رہتا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا، رسول اللہ ایسے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے کبھی بھی جھوٹ یا کبھی بھی کوئی ایسی بات نکلنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیک آپ کے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے ان یضلوک کہ آپ کو بلوا دے، وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ گمراہ کر رہے تھے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، فانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب کو اور حکمت کو، فعلمک اور سکھا دیا آپ کو، ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ، ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، ان یضلوک کہ آپ کو گمراہ کر دیں، یعنی مطلب آپ کو بھلوا دیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلنے دے کر کیا رہے ہیں۔ یعنی وہ منافق اور پورا قبیلہ اس کا اکٹھا ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس باتیں کر رہے تھے اسپیٹو اسپیٹی، اور کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم نے چوری کی نہیں ہے، جس کے گھر سے چیز ملتی ہے وہی چور ہوتا ہے، اور سارا کچھ اسی کے گھر سے مل رہا ہے، اس کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو ہم کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں کر کے نبی علیہ السلام کو بس بھلوانا چاہ ہی رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو آپ کو یہ بھلوا دیتے، لیکن آپ کو معاملے کی جو حقیقت ہے وہ ہم نے بتا دی، وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا، پتہ چل گیا آپ کو، وغیرہ نہیں آپ کو اپنی طرف لے چلے تھے، یہ آپ کو اپنی طرف لے چلے تھے، آپ کو اس کی دنوں صحیح حقیقت سے ہٹا دینے والے تھے، اور اس کا پھر نتیجہ بڑی دور تک نکلتا۔ یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ یہ سچی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور پھر منافق بھی جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ بھی جو ہے ان کے دل میں زیادہ بات بیٹھ جاتی۔ مطلب اس کا نتیجہ بہت خراب نکلنا تھا، اور اللہ اپنے پیغمبر سے غلط فیصلہ نہیں کرواتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پیغمبر سے کوئی فیصلہ تھوڑا بہت غلط ہونے لگا بھی ہو، فوراً اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیتے ہیں، تو پیغمبر فیصلہ غلط نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی نا ہر بات کو لکھتے تھے، ہر بات کو لکھتے تھے۔ تو اس صحابہ نے کہا کہ کیا کرتا ہے تو ہر وقت لکھتا رہتا ہے؟ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ کی حالت کیسی ہوتی ہے، ہر وقت ہر بات لکھتا رہتا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا، رسول اللہ ایسے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے کبھی بھی جھوٹ یا کبھی بھی کوئی ایسی بات نکلنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی اللہ کی جب سے پیدا ہوتے ہیں آخری سانس تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، ان سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اے پیارے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی، ایک گروہ آپ کو پھسلا دیتا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور جو یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو حقیقت سے ہٹانا چاہ رہے تھے، اصل میں یہ جو جھوٹ بول رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں لے کے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو خرابی کی طرف، بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، وانزل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی علیک آپ کی طرف الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعنی آپ کی طرف اللہ کی کتاب آ رہی ہے اور حکمت آ رہی ہے۔ آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والے خود گمراہ ہو جائیں گے، خود وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ جو اس واقعے کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو واقعے کی حقیقت بتا دی۔ اب دیکھیے گا پیچھے کے ساتھ یہاں پہ یہ بات لگاتے چلے جائیں، آگے والا جو یہ لفظ ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، اے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اس سے مراد کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا پتہ چل گیا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا پتہ چل گیا، ذرے ذرے پتے پتے کا پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام نعوذ باللہ عالم الغیب بن گئے۔ اس سے پہلے معنی سنیے گا، معنی یہ ہے ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس سے پچھلے واقعے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے یا ساری دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے؟ بس پچھلے واقعے کے ساتھ تعلق ہے کہ جو یہودی کے ذمہ الزام لگا رہا تھا وہ منافق، اسی کی حقیقت کو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہاں سے یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ یہاں سے یہ نقطہ نکالتے ہیں، دیکھو جی اللہ پاک نے فرما دیا ہم نے آپ کو وہ ہر چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، گویا کہ آپ عالم الغیب ہو گئے، آپ کو ہر چیز کا پتہ چل گیا، پتے پتے ذرے ذرے کا پتہ چل گیا۔ اگر انہی الفاظ سے نبی علیہ السلام عالم الغیب بنتے ہیں نا، پھر یہی الفاظ یہودیوں کے بارے میں بھی ہیں، عام بندوں کے بارے میں بھی ہیں۔ اور وہ سنیے گا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کیا لفظ ہے یہاں پہ نا، وَعَلَّمَكَ، ایک بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور وہاں پہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی جمع کا صیغہ ہے، سارے کے سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمہیں وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اگر ان الفاظ سے علم غیب معلوم ہوتا ہے تو پھر باقی لفظ وہ جو وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سے پھر عالم الغیب ہونا مراد ہونا چاہیے، پھر ساری کی ساری دنیا بھی عالم الغیب ہونی چاہیے۔ اور ایک جگہ پہ اور ہے وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، وَعُلِّمْتُم، تم کا لفظ آتا ہے جمع کے لیے، یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے، 3 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے وَعُلِّمْتُم، تم کے لفظ میں آ جائیں گے، یعنی جتنا بھی کچھ تھا ہم نے تم کو سکھا دیا۔ اس سے بھی علم غیب مراد نہیں لیتے ہیں، یہاں سے پھر کیسے لے سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے صرف ویسے ڈھسلا ہے، اپنے پیسے بس اپنے آپ کو صحیح کرنا مقصد ہے، پہلے عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق کہیں نہ کہیں سے کوئی چپر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کہیں سے ثابت ہو جائے۔ حالانکہ عقیدہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، اس کے مطابق عقیدہ اپنا بنائے، پہلے عقیدہ گھڑ کے قرآن و حدیث کے اس کے مطابق نہ بننے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر پہلے عقیدہ گھڑ لیا اس کے مطابق پھر کوشش کرتا رہے حدیث نکالنے کی اور قرآن کریم کی آیتیں نکالنے کی، کسی ایک لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، پھر انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، یہ ہاں پچھلے واقعے کی حقیقت نبی علیہ السلام کو بتا دی کہ یہودی کے اوپر ویسے الزام لگایا جا رہا ہے، اصل میں چور منافق ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل کہ آپ کو حقیقت بتا دی، آپ کو پتہ چل گیا، وگرنہ ایک بے قصور انسان کے اوپر الزام لگ کے اس کو قصور وار ٹھہرا کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا،
کتنا نقصان ہوتا ہے ایک بندے کا، تو رب العالمین نے آپ کو بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے فیصلے غلط نہیں کروا سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی بھی پیغمبر کا فیصلہ ہوگا تو وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کا ہے تو پھر وہ سچا ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ